السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم قصاص کا بیان پڑھیں گے، یعنی مسئلہ نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر اس میں فرض کر دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص، فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، پھر جس کو اس کا صدقہ کر دیا بس وہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو شخص اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ جان کے بدلے اور اس سے کم جرائم کے قصاص کی جامع ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو جان سے مار دے یا جان سے کم درجے کی جو جرائم ہیں، جیسے ہاتھ کاٹ دینا، آنکھ پھوڑ دینا، ناک توڑ دینا، کان کو ضائع کر دینا، دانت توڑ دینا یا زخمی کر دینا، تو جان اور اس سے کم درجے کے جو جرائم ہیں ان کے قصاص کی جامع ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں جو آیت گزری اس میں صرف جان کے قصاص کا ذکر ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی خبر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا، اس کی خبر ہمارے قرآن میں دی گئی ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ گزشتہ شریعتوں کی جو بات بغیر کسی انکار کے اور بغیر کسی وعید کے اگر قرآن میں نقل کی جاتی ہے تو وہ چیز ہم پر بھی لازم ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی خبر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائے تھے، یعنی یہ احکام دراصل بنی اسرائیل کے ہیں، اس لیے کہ علیہم کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض کر دیا، کن پر؟ یہودیوں پر۔ اور فیہا کی ضمیر توریت کی طرف لوٹتی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فیہا، اور ہم نے ان پر، ان یہودیوں پر فرض کر دیا، اس میں، کس میں؟ یعنی توریت میں، یعنی حکم ہم نے توریت میں نازل کیا اور ان پر فرض کیا۔ اور فرماتے ہیں اسی لیے کہ علیہم کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں اور فیہا کی ضمیر توریت کی طرف لوٹتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کا طریقہ یوں ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے احکام ہم پر لازم ہوتے ہیں جب انہیں اللہ اور اس کا رسول بغیر انکار کے ذکر فرمائیں، یعنی جب یہ بیان کیا جائے کہ تم سے پہلی شریعتوں فلاں صفت سے موصوف تھیں، یعنی جب یہ بیان کیا جائے کہ تم سے پہلی شریعت فلاں صفت سے موصوف تھی، تم سے پہلی شریعتیں فلاں صفت سے موصوف تھیں، اور اسی قدر بات پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور ہمیں ان صفات اور احکام کے ترک کرنے کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول یہ فرمائیں کہ تم سے پہلی شریعتوں میں یہ صفت موجود تھی اور ہمیں اس صفت اور اس حکم کے ترک کا حکم نہ دیا جائے،
تو ہم پر سابقہ شرائع کے احکام لازم ہو جاتے ہیں، یعنی گزشتہ شریعت کے جو احکام بلا نکیر ذکر کیے جائیں اور ہمیں ان کے چھوڑنے کا حکم نہ دیا جائے تو وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ یہ علم اصول میں ضابطۂ کلیہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی یہی بات نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ہم نے یہودیوں پر توریت میں جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، زخم جو ہے دانت کے بدلے دانت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے توریت میں جان کے بدلے جان الی آخری بطور قصاص فرض کیا تھا۔ اتنا ذکر کر کے ہم پر ان احکام کا انکار نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ احکام صرف ان کے لیے تھے، تم پر نہیں، لہذا ہم پر بھی یہ احکام لازم ہو گئے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی ذکر کیا ہے، مختصر یہ کہ آیت کریمہ جان کے بدلے جان کا قصاص اور اس سے ادنا درجہ زیادتیوں کے قصاص پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جان کا قصاص ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ یہ حصہ آیت اللہ تعالیٰ کے قول الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ناسخ ہے، یعنی ان النفس بالنفس اتنا حصہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اس کے لیے ناسخ ہے، اس لیے کہ آپ کے نزدیک ایک غلام کے بدلے آزاد اور عورت کے بدلے مرد کو قصاص میں مارنا جائز ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ہم گفتگو کرائے ہیں، لیکن تفسیر حسینی میں جو مذکور ہے اس میں تذبذب پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ بنو نضیر اپنے ایک مقتول کے بدلے بنو قریظہ کے 2 آدمی قتل کرتے تھے، یعنی اگر کوئی بنو نضیر کا ایک آدمی قتل کر دیتا تو بنو نضیر بنو قریظہ کے 2 آدمی قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس، یعنی ایک جان کے بدلے ایک جان کا ہی قصاص ہے، ایک کے بدلے میں 2 جانوں کو قصاص میں مار ڈالنے کی اجازت نہیں۔ یہ بات لکھی کس نے؟ تفسیر حسینی نے، اور اس جگہ صاحب حسینی نے ذکر کیا کہ جب کسی اعلیٰ قبیلے کے لوگ ادنا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ برتتے تھے کہ اگر وہ یعنی ادنا قبیلے والے ان کے غلام کو قتل کر دیتے تو یہ لوگ ان کے آزاد کو قصاصاً قتل کر دیتے تھے، اور اگر ان کی عورت کو قتل کر دیتے تو یہ ان کے کسی مرد کو قصاص میں قتل کر دیتے، یعنی جو طاقتور ہوتے وہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ان النفس بالنفس کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ صاحب تفسیر حسینی کی مذکورہ تحریرات پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سابقہ آیت عبارت النص کے ذریعے یہ بیان کرتی ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ایک جان کے بدلے 2 جانیں قتل کرنا درست نہیں۔ مطلب یہ ہوا ان النفس بالنفس، یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک جان کے بدلے ایک ہی جان کو قتل کیا جائے گا، 2 کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت الحر بالحر یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلام کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یوں ہی عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
لہذا اشارت النص سے اشارت النص سے یہ ثابت ہوگا کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جانا درست ہے، اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جانا بھی درست ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں ایک جان کے بدلے ایک ہی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بس لازم آئے گا کہ اشارت النص سے ثابت ہو جائے اور عبارت النص کے طریقے سے ثابت ہونے والا حکم منسوخ ہو جائے، یعنی اشارت النص عبارت النص کا ناسخ ہو جائے، اور ایسا کرنے میں اشارت النص کو عبارت النص پر ترجیح ہو جائے گی، اور یہ بات جمہور فقہائے کرام کے موقف کے خلاف ہے۔ اسی طرح صاحب کشاف نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا، اس میں بھی یہی خرابی نظر آتی ہے۔ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کرتے تھے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو عبارت النص کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ عورت کے بدلے صرف مرد کا قتل کیا جانا جائز ہے۔ بس یہ اس امر کی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے قول والانثیٰ بالانثیٰ کی ناسخ قرار پائے، نہ کہ الحر بالحر والعبد بالعبد کی ناسخ بنے۔ ہاں، اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ عبارت النص کو اشارت النص پہ ترجیح اس وقت ہوتی ہے جب تاریخ مجہول ہو، لہذا اشارت النص کو عبارت النص کا ناسخ بنانا جب تاریخ کا علم ہو تو اس میں کوئی فساد اور خرابی نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ آیت کریمہ سے نسخ کے دعوے کے بغیر بھی تمسک کرنا درست ہے، یعنی اگر آپ اس کو منسوخ نہ بھی مانیں جب بھی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے صاحب مدارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ وہ لوگ عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کرتے تھے، اس پر یہ آیت اتری، اور قول باری تعالی ان نفس بالنفسی یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلے اور مرد کو عورت کے بدلے اور آزاد کو غلام کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ باقی گفتگو سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے، اور کچھ انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی۔ فرماتے ہیں جان کے علاوہ دیگر نقصانات، یہ تو گفتگو تھی کہ جان کے بدلے جان کا قصاص، جان کے علاوہ دیگر نقصانات کا قصاص اللہ تعالیٰ نے العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن میں بیان فرمایا۔ ان معطوفات کو اگر منصوب پڑھا جائے تو یہ واضح ہو، اگر العین بالعین اگر منصوب پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہے۔ یہ سارے معطوفات العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، ان کو اگر منصوب پڑھا جائے تو بات واضح ہے، اور اگر مرفوع پڑھیں تو اس بنا پر کہ یہ جملہ جات میں جو معطوفہ ہیں جن کا عطف ان اور اس کے ماتحت واقع ہونے والے الفاظ پر ہوگا، گویا یوں کہا گیا کتبنا علیہم ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کتابت اور قرت جملوں میں واقع ہوتے ہیں جس طرح قول جملوں پر واقع ہوتا ہے، یا پھر یہ جملے جات یہ تمام جملے مستانفہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالنفس میں چھپی ضمیر پر ان کا عطف ڈالا جائے، کیونکہ وہ ان سے معنی کے اعتبار سے ظرف کے ساتھ مفعول ہے، اگرچہ لفظاً ایسے نہیں ہے۔ اس کی تشریح امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات فقہاء اکرام نے فرمایا کہ جب کسی کی آنکھ پر کسی نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کی روشنی اور بینائی جاتی رہی اور خود آنکھ کا عضو اپنی جگہ موجود اور قائم رہا، تو اس صورت میں آنکھ پھوڑنے والے سے قصاص لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی آنکھ کی روشنی ضائع کرنے کے لیے ایک شیشہ لے کر اسے گرم کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر روئی رکھی جائے گی جو پانی سے تر ہو، اور اس کی آنکھ کو شیشے کے مقابل کیا جائے گا جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے والعینہ بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے دوسرے کی آنکھ پر ایسی ضرب لگائی کہ صرف روشنی غائب ہوئی، بینائی ختم ہو گئی، لیکن آنکھ اپنی جگہ موجود رہی،
تو اب اس کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا بدلہ اس طریقے سے لیا جائے گا کہ آنکھ پھوڑنے والے، جس نے آنکھ پھوڑی یعنی جس نے آنکھ کی روشنی ضائع کر دی، تو اس کی آنکھ کی روشنی ضائع کرنا یہ قصاص، یہ بدلہ ہے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ ایک شیشہ لے کر اسے گرم کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر روئی رکھی جائے گی جو پانی سے تر ہو، اور اس کی آنکھ کو شیشے کے مقابل کیا جائے گا جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے معصور ہے، منقول ہے۔ اور اگر آنکھ بھی اپنی جگہ سے باہر آ گئی تو قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں مماثلت کی حفاظت ناممکن ہے جو قصاص میں اصل ہے۔ اسی طرح ناک کا بھی معاملہ ہے، یعنی کنارہ یعنی نرم حصہ کاٹ دیا تو اس کا بھی وہ حصہ قصاص میں کاٹا جائے گا، اور اگر ناک کا پانسا کاٹ دیا تو مماثلت ناممکن ہو جانے کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور کان کے بدلے کان ہر اعتبار سے کاٹا جائے گا، کیونکہ اس میں مماثلت فوت نہیں ہوتی۔ یوں ہی دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، اور اگر اسے بے حس کر دیا تو اس کا بھی بے حس کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں بھی مماثلت کی حفاظت ممکن ہے، خواہ کسی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ العین منقوعۃ بالعین الآخرہ، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، ناک کے بدلے ناک زخمی کی جائے گی، دانت کے بدلے دانت اکھیڑا جائے گا۔ ان تمام باتوں میں اصل اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے جو آیت کے اخیر میں ہے، یعنی والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص ہے، اس لیے کہ یہ تفصیل کے بعد حکم کو اجمالی طور پر بیان کرتا ہے۔ پہلے تفصیل سے حکم بیان کر دیا، العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، اس کے بعد اجمالی طور پر یہ بیان کر دیا والجروح قصاص۔ فرماتے ہیں جب اسے مرفوع پڑھا جائے جس کی قاضی بیضاوی نے تصریح کی ہے، یعنی والجروح، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام زخم قصاص اور مساوات والے ہیں۔ قصاص کا یہ معاملہ از روئے شرع شریف وہاں جاری ہوتا ہے جہاں مماثلت کی رعایت اور حفاظت ممکن ہو۔ اس بارے میں یہی ضابطہ کلیہ ہے، اور اسی سے تمام فروعات کا استخراج ہوتا ہے، تمام مسائل اسی سے نکالے جاتے ہیں۔ مذکورہ ضابطہ کلیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی جہاں مماثلت ممکن ہو اور حفاظت ممکن ہو، اس ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دانت کے بغیر کسی اور ہڈی میں قصاص نہیں، دانت کے علاوہ کسی دوسری ہڈی میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ ان میں مماثلت ممکن نہیں۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے کہا دانت میں قصاص ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے السن بالسن، اور اس عبارت سے پہلے لکھا جس نے کسی کا ہاتھ مفصل یعنی گٹے جوڑ سے کاٹ دیا، اس کا یہ قصاصاً ہاتھ کاٹا جائے گا، اگرچہ اس کا ہاتھ بڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کا اس نے ہاتھ کاٹا تھا وہ چھوٹا تھا اور اس کا بڑا ہے تب بھی کاٹا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجروح قصاص، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول مماثلت کی خبر دیتا ہے الی آخرہ۔ اور اگر کسی نے نصف بازو کاٹا تو اس کا نصف نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ان دونوں میں مماثلت کی رعایت نہیں پائی جاتی۔ یہی حال پاؤں میں بھی ہے، جب کسی نے کسی کا پاؤں جوڑ سے کاٹا تو اس کا بھی قصاص میں کاٹا جائے گا، کیونکہ مماثلت کی رعایت موجود ہے، اور اگر مماثلت نہ ہوگی تو نہیں کاٹیں گے۔ اسی لیے ہدایہ ہی میں لکھا ہے کہ زبان اور آلۂ تناسل میں قصاص نہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب یہ اصل یعنی جڑ سے کاٹ دیے گئے تو قصاص واجب ہے، یعنی زبان اور آلۂ تناسل کو اگر کوئی جڑ سے کاٹ دیا تو قصاص واجب ہے، اس لیے کہ مماثلت کی رعایت ممکن ہے۔ ہم احناف کی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں دلیل یہ ہے کہ اس عزم میں انقباض اور انبساط یعنی چھوٹا اور بڑا ہونا پایا جاتا ہے زبان میں، اور کہنا چاہیے عزو تناسل میں، اس عزم میں عزو تناسل میں، جس کی وجہ سے مساوات ممکن نہیں۔
مگر یہ کہ صرف حشفہ یعنی آلہ تناسل کا اگلا حصہ جسے سپاری کہتے ہیں کاٹ دیا گیا تو قصاص ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں کاٹنے کی جگہ معلوم ہے، جیسا کہ ہاتھ پاؤں کے جوڑ کاٹنے کی صورت میں جو ہے اگر ہاتھ پیر کے جوڑ کاٹ دیے جائیں تو کاٹنے کی صورت میں جگہ معلوم ہونے کی بنا پر قصاص ہے، اور اگر حشفہ کا کچھ حصہ کاٹا گیا یا آلہ تناسل کا بعض حصہ کاٹا گیا تو قصاص نہیں، اس لیے کہ بعض کی مقدار معلوم نہیں، اور ہونٹ اگر مکمل طور پر کاٹ دیے گئے تو قصاص واجب ہوگا، کیونکہ مساوات کا اعتبار کرنا یہاں ممکن ہے، بخلاف اس کے کہ ہونٹ کا بعض حصہ کاٹا جائے تو قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ مماثلت کا اس صورت میں اعتبار مشکل ہے۔ یہی حال ہر زخم کا ہے، اگر اس میں مماثلت متحقق ہو تو قصاص واجب ہوگا ورنہ نہیں، جس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے۔ یہی حال پیٹ میں زخم کرنے کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس معاملے میں دیکھا جائے گا کہ زخمی تندرست ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اگر مر جاتا ہے تو زخم لگانے والے کو اس کی مثل زخم لگایا جائے گا، اور اگر تندرست ہو جاتا ہے تو قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ تندرست ہونا نادر الوقوع ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہلاکت تک پہنچا دے، لہذا مساوات کی حد سے نکل جاتا ہے۔ قصاص کی تمام اقسام اس وقت لازم ہوتی ہیں جب اولیاء معاف نہ کریں، ان جتنی صورتیں قصاص کی بیان کی گئی ہیں کہ ناک کے بدلے ناک، ہونٹ کے جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، یہ اس قصاص کی جتنی بھی صورتیں ہیں یا جان کے بدلے جان، یہ اس وقت لازم ہوتی ہیں جب کہ مقتول یا مجروح کے اولیاء معاف نہ کریں، اور اگر وہ معاف کر دیں قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، یہ اشارہ کر رہا ہے، یعنی جس نے قصاص معاف کر کے صدقہ و خیرات کیا تو یہ معاف کرنے والے کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ مثلا زید کے بیٹے کو کوئی قتل کر دیا، اب زید کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ قصاص لے اور قاتل کو قتل کرے، یا پھر معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی معافی کے فضائل کی بکثرت احادیث اور آثار وارد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفارۃ اللہو سے مراد جنایت کرنے والے کا کفارہ ہے، یعنی جب صاحب حق اس سے قصاص کا مطالبہ نہیں کرتا اور معاف کر دیتا ہے تو اس سے وہ بات یعنی قصاص ساقط ہو گئی جو اس پر لازم تھی۔ کشاف نے اس معنی کی تصریح کی ہے، اور صرف قاضی بیضاوی اور جو ہے حسینی نے اس کی اتباع میں یہ لکھا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر تھا 97 جو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 98 ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔